اور میں نے آج تمام منسٹریز کو ہدایت کی ہے وہ بھی ایک ایک آدھا آدمی اپنا ترجمان بھی رکھیں ادارے جو ہیں، اور ایک سوشل میڈیا کے لیے آدمی بھی رکھے، کیونکہ انٹیریئر منسٹری میں سوشل میڈیا کے لیے اور سپوکس پرسن نہیں ہے، سو تمام اداروں کو کہا کہ اپنا ایک سپوکس پرسن بھی رکھیں اور سوشل میڈیا کا بھی ایک آدمی رکھیں۔ تورخم بارڈر پر جن لوگوں کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو آئی ہے ان کو داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور این سی او سی نے اور سول آرم فورسز نے، ایف آئی اے نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ جن کے پازیٹیو ہیں ان علاقے کے لوگوں کو، ان کی ضلعی ایڈمنسٹریشن کو ان کے قرنطینہ کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، اور وہ مریض جو ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اینڈ لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ کہ کیبنٹ کو ٹی ایل پی کے فیصلے کے لیے سمری بھیج دی گئی ہے، اور کل کیبنٹ اس کا فیصلہ کرے گی کہ ٹی ایل پی کا مستقبل کیا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے سامنے جو شخص آیا ہے اس کے پاس پستول میں گولیاں نہیں تھیں، پستول اس کے پاس تھا، اور وہ گرفتار ہوا ہے اور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ شارٹ سوال کریں گے۔ دیکھیں انہوں نے دھرنا دینے کی، ان کے اندر مریم نواز کے اندر ایک خواہش تڑپ رہی ہے، اور وہ تو 14 اگست کو بھی یہاں دھرنا آزادی کے دن دینا چاہتے تھے۔ اب سنا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں وہ ہارنے جا رہے ہیں، وہ ہارنے جا رہے ہیں، وہ ہارنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنی حکومت انشاءاللہ فارم کرنے جا رہی ہے، حکومت بنانے جا رہی ہے، دھرنے کی وہ تیاری پوری کر رکھیں۔ ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں بھارت نے ساری زندگی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ انڈیا نے ہمارے لیے فیٹف میں معاملات پیدا کیے، انڈیا دنیا میں ان کا لوگ پکڑے گئے جو یہاں میڈیا کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج، عظیم افواج اور پاکستان کے عظیم اداروں نے ہندوستان کی تمام سازش کو ناکام کیا ہے اور آئندہ بھی ناکام کرے گی۔ دیکھیں افغانستان کی صورتحال پر بہتر رائے میرا خیال ہے فارن آفس جو ہے وہ ہر روز دیتا ہے۔ ہمارے پاس بارڈر مینجمنٹ ہے، سو یہ جو غیر ملکی بہت قابل احترام ادارے رات کو دن کو مجھے ہر وقت مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کا مسئلہ ہو تو انٹیریئر منسٹری دیکھتی ہے۔ افغانستان کے معاملات پر کیونکہ ہم 40 سال سے امن کی خواہش رکھتے ہیں، پاکستان امن کا داعی ہے اور افغانستان کی پالیسی فارن آفس بہتر بتا سکتا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ میں منسٹری آف انٹیریئر ہر قسم کے حالات، معاملات اور مستقبل کے تقاضوں کے لیے اپنی منصوبہ بندی رکھتی ہے۔ کوئی فوج اندر تعینات نہیں ہو رہی، اگر باہر ہر کینڈیڈیٹ، ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن پہ فوج نہ ہو، اور بابا ہم الیکشن میں میری 15ویں وزارت ہے کو ہم نے لاتعداد الیکشن لڑے ہیں، وہ یہاں بھی علاقے ڈیوائیڈ ہیں، یہ میلسیوں کا محلہ ہے، یہ بٹوں کا محلہ ہے، یہ رائیوں کا محلہ ہے، یہ شیخوں کا محلہ ہے، میرا مطلب ہے وہاں سے اپنے پولنگ ایجنٹ کو نکالنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب آپ جیتے ہوں تو اس پولنگ ایجنٹ کو تو بڑی نکال سکتے ہیں، ہارے ہوئے ہوں تو اس کو پولنگ ایجنٹ کو باہر فوج نہ کھڑی ہو تو وہ ڈبے اٹھا کے لے جائیں۔ اور اگر آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے، جو کہ فوج ہمہ وقت اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، آرمی کی بھی درخواست کی تو پولنگ سٹیشنوں کے باہر آرمی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ ملکی سلامتی، فیئر، شفاف اور منصفانہ الیکشن کے لیے مدد کرے۔ لاسٹ 3 کویسچن، اچھا لے لیتے۔ دیکھیں 40 لاکھ تو ویسے ہی اب بادشاہ ہے جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، لیکن ملک طارق صاحب کو میں نے ابھی میٹنگ کی ہے، ہم منڈے کو صبح 10:30 بجے روز اداروں کی میٹنگ کرتے ہیں۔
جتنی بھی ان کی تعداد ہے ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، سسٹم لا رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ 40 لاکھ لوگ ہیں یہ غلط ہے۔ یہ بات فارن آفس افغان ایشو پہ یار مختصر تو کیا کرنا تو بہت لمبا سوال کرتا ہے۔ بھاگا ہوا بھارت جو ہے ساری دنیا میں